یہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ، حسین کی 4 سالہ قید ہے۔ جملہ پلٹ کے کہوں، حسین کی 4 سالہ ضعیفہ سکینہ بنت الحسین ہے، جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، 4 سال کی عمر میں کمر جھک گئی تھی۔ بابا کی شہادت کے بعد جب تک زندہ رہی کانوں سے خون بہتا رہا، بس اتنا زندہ رہی ہے کہ باپ کی لاش سے اٹھی ہے، اور جو باپ کی لاش میں سر نہیں تھا نا، وہ سر ملا ہے تو سکینہ مر گئی ہے۔ جملہ نہیں سمجھے تم؟ باپ کی لاش سے زندہ اٹھی ہے، اس لاش سے جس میں سر نہیں تھا، جیسے بابا کا سر ملا ہے سکینہ مر گئی ہے۔ حضرت مولانا باپ جب تک زندہ تھا سکینہ کے کانوں میں بالیاں تھیں، بابا دنیا سے گیا سکینہ کی بالیوں میں کان تھے۔ سمجھ آ گئی ہے جملے کی؟ خولی نے کچھ اس انداز سے سکینہ کے در چھینے، صرف در نہیں آئے، کانوں کا گوشت بھی بالیوں کے ساتھ آ گیا۔ یہ وجہ تھا بابا کے آخری وقت سکینہ ملنے آئی ہے بابا سے۔ فوجوں کا اتنا اجتحام ہے، کہیں بابا نظر نہیں آتا، لاکھوں کا مجمع مارنے والا، سکینہ کو بابا نظر نہیں آیا۔ یا شیخ حل رائتا بھی، کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ کہا تیرا بابا کون ہے؟ کہا میرا بابا حسین ابن علی ہے۔ حسین کا نام آیا، ظالم نے زوردار تماچا مارا، سکینہ قدموں پہ سمجھ نہیں سکی، زمین پہ گری، رو کے کہتی ہے شیخ مار لیا، اب تو بتا میرا بابا کہاں ہے؟ کہا وہ جو فوجوں کے درمیان بیٹھا ہے وہ تیرا مظلوم بابا۔ سکینہ دوڑی ہے بابا کے پاس، دائیں آتی ہے، بابا کو سینے لگانا چاہتی ہے، نہیں لگا سکتی، بائیں آئی نہ لگا سکی، پیچھے سے آئی نہ لگا سکی، سامنے سے آئی نہ لگا سکی، وجہ پوچھو کیوں نہ لگا سکی؟ ساتھوں نے حسین کے بدن پہ اتنے تیر مارے تھے، کوئی جگہ نہیں تھی جو تیر سے خالی ہو۔ حسین کہتے ہیں سکینہ آ میرے سینے کے ساتھ لگا، بابا جدھر سے آتی ہوں تیر بڑے ہیں، میرے بازو چھوٹے ہیں۔ حسین نے ایک تیر نکالا سامنے کی طرف سے، خون کا فوارہ کیا، اللہ جانے نے کیسے سکینہ کو سینے سے لگایا۔ جب بی بی چلی ہے نا بابا کی لاش سے، ایک وعدہ کر کے چلی، حضرت اللہ بس چند منٹ زحمت دینا مجھے، بابا میرے در چھینے گئے میں بھول جاؤں گی، بابا مجھے تماچے لگے میں بھول جاؤں گی، بابا میرا دامن چلا میں بھول جاؤں گی، بابا ہماری چادریں لٹی میں بھول جاؤں گی، بابا میرا اکبر مارا گیا میں بھول جاؤں گی، بابا میرا قاسم مارا گیا میں بھول جاؤں گی، بابا میرا بشیر اصغر مارا گیا میں بھول جاؤں گی، بابا نہیں بھولوں گی وہ شمر کا خود خنجر، تیرا سوکھا گلا۔ سکینہ نے وعدہ کیا بابا کی لاش پہ تجھے نہیں بھولوں گی۔ کربلا سے چلی گئے، ہائے حسین، ہائے پیاس، ہائے کربلا، ہائے میرا بابا۔ اتنا روئی ہے سکینہ کہ جس جگہ سے گزرتی ہے در و دیوار سکینہ کو دیکھ کے روتے۔ سکینہ کو وہ زندان ملا جس سے نہ دن نکلنے کا پتہ چلتا نہ رات ہونے کا پتہ۔ کبھی کبھی آ کر بچوں کی طرح ماں زینب کی گود میں بیٹھ کے کہتی، اماں زینب کیا شام میں ہوا نہیں چلتی؟ بیٹا چلتی ہے لیکن ہمیں نہیں لگتی۔ پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ کہا یہ دن میں دانا چگنے جاتے ہیں، پھر یہ رات میں پھر کیوں آتے ہیں؟ کل رات میں اپنے گھروں کو آتے ہیں۔ پھوپھی اماں کیا ہم بھی اپنے گھروں کو جائیں گے؟ کہا سب جائیں گے، تو نہیں جائے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک رات سکینہ کا گریہ بڑھ گیا، اتنا روئی یزید کو نیند نہیں آتی، در و دیوار ہل گئے یزید کی قسم۔ کہا یہ کون رو رہا ہے؟ کہا حسین کی 4 سالہ یتیمہ۔ کیا مانگتی ہے؟ کہا بابا کا سر مانگا۔ ایک دشت میں حسین کا سر رکھ کے لے جاؤ، رومال ڈالا، بچی کے سامنے دشت آیا، کہا اس کا رومال ہٹاؤ، رومال ہٹایا،
ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے ماں حاضر ناس، یہ کس غریب کا سر ہے؟ ایک جملہ دل پہ چوٹ لگی تو رو لینا. جو بچی باپ کے سینے میں سونے کی آتی تھی باپ کے سر کو نہیں پہچان سکی. اتنا ظلم ہوا ہے حسین کے سر کے ساتھ. ماں حاضر ناس، یہ کس کا سر ہے؟ تو زینب نے کہا پہچان، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے. حسین کا نام سنا تھا. سکینہ نے بابا کا سر اٹھایا، کبھی سلطیں سنوارتی ہے، کبھی ریش مبارک میں ہاتھ پھیرتی ہے، کبھی کٹے ہوئے ہونٹ صاف کرتی ہے، کٹے ہوئے ابرو صاف کرتی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے بابا ساری زندگی میں تیرے سینے پہ سوتی رہی، آج میرا دل چاہتا ہے تو میرے سینے پہ سو اللہ. شب عاشور حسین نے سکینہ کو سینے پہ سلایا اور شہادت سکینہ اس رات سکینہ نے بابا کو اپنے سینے پہ سلایا اور سکینہ نے بابا سے گفتگو کا انداز سنا. ای پیدر مہربونم شد خاک استخونم، اے میرا مہربان بابا میری ہڈیاں خاک ہو گئی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ کرے میں یہ جملے سمجھا سکوں. اے میرے بابا میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، میری ہڈیاں گل گئی. ای پیدر مہربونم شد خاک استخونم، بازار شام دیدم دشنا مہا شریدم. بابا مجھے بازاروں میں لایا گیا، مجھے باقی کی بیٹی کہا گیا، مجھے کنیزی میں مانگا گیا. ایک جملہ اور سن لو. دختران شامی بر بالش سر می گزارن. بابا شامیوں کی بیٹیاں نرم بستر پہ سوتی ہیں، سکینہ کو زندان کی سخت زمین پہ نیند نہیں آتی. بس یہ بیان کیے تھے سکینہ نے، پھر بابا کے کٹے ہوئے ہونٹوں پہ ہونٹ رکھے اور سکینہ سو گئی. تھوڑی دیر گزری، سجاد آئے سکینہ کے پاس. آخری جملے پڑھنے لگا ہوں. نبضوں پہ ہاتھ رکھا، سجاد کی آواز آئی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میری سکینہ دنیا سے چلی گئی. اس کے بعد سجاد نے دعا پڑھا یا راحم المساکین ارحمنی، اور مسکینوں پہ رحم کرنے والے سجاد کی غربت پہ رحم کھا. سجاد کے پاس نہ کفن ہے، سجاد کے پاس نہ پانی ہے، سجاد کے پاس نہ وطن ہے. سجاد سکینہ کو کیسے غسل دے، سجاد سکینہ کو کیسے کفن دے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دو بڑے بھارے لاشیں تھے. کربلا میں سب سے وزنی لاشا تھا اصغر کا، جسے حسین کے صبر نے اٹھایا. زندان شام میں سکینہ کا لاشا بڑا وزنی تھا، جسے سجاد کی عبادت نے اٹھایا. کڑیوں والے ہاتھوں پہ سجاد اٹھا کے کہہ رہا تھا اور شام والو مجھے بتاؤ میں سکینہ کو کہاں دفن کروں، اور شام والو مجھے قبرستان کا بتاؤ، کوئی تو آئے جو سجاد کی مدد کرے. شامیوں نے رحم کھا کے سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بھیجا. میں سادات سے معافی چاہتا ہوں. غسالہ جب غسل دینے کے لیے گئی، سکینہ کا کرتا اتارنا چاہا، کرتا نہ اتار سکی. سکینہ کے بدن پہ اتنے زخم تھے، کرتا زخموں میں منجمد ہو چکا تھا. دوڑتی ہوئی باہر آئی، آگے کہتی ہے بیویو یہ بتاؤ بچی کون سی بیماری میں مبتلا تھی؟ کہا بیمار نہیں تھی، ظالموں نے ظلم اتنے کیے اس کا بدن رنگین ہو گیا. صلاح الدین ایوبی کا دور، سکینہ کی قبر کا مجاور ایک سیدزادہ عالم دین جو سکینہ کا بیٹا ہے. اس کی 6 بیٹیاں ہیں. بڑی بیٹی کے خواب میں سکینہ آ کے کہتی ہے اپنے بابا سے کہ میری قبر تبدیل کرے، میری قبر میں پانی آ گیا، میری قبر میں پانی آ گیا. بابا سے کہ میری قبر کو بدلے. اس نے صبح اٹھ کے اپنے باپ سے کہا سکینہ خواب میں آئی تھی، کہتی تھی میں لاوارث ہوں، لاوارث سیدزادی سمجھ کر میری قبر کو تبدیل
تجویز کرو. سید اپنی بیٹیاں لے کر قبر سکینہ پہ آیا, قبر کو نہیں کھودا, بیٹیوں سے قبر کو کھدوایا. بیٹیاں جب قبر میں گئی چیخیں مارتی ہوئی باہر آئی. بابا اس نے کہا تھا میں لاوارث ہوں, بابا وہ تو قید رہے, بابا اس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں. حضرت اللہ علامہ نجی نقن صاحب سے کسی نے پوچھا تھا یہ سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں اتاری؟ کہا سجاد نے بڑی کوشش کی تھی سکینہ کی رسیاں اتارے, لیکن جیسے سجاد رسیوں میں ہاتھ ڈالتا سکینہ کی لاش تڑپ جاتی. سجاد میری رسیاں نہ کھول, قیامت کے دن خدا